اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ المومن کی آیت نمبر 79 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، جانور بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو، ومنہا تاکلون، اور بعض کا گوشت کھاؤ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور سواری کر کے جہاں بھی ضرورت ہو وہاں تک پہنچ سکو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی، فینظروا، پس یہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، کانوا اکثر منہم، وہ تعداد کے لحاظ سے بھی کثرت میں تھے، واشد قوتاً، اور ان کے پاس طاقت اور قوت بھی زیادہ تھی، وآثاراً فی الارض، اور انہوں نے زمین میں بہت کام کیا، عمارتیں بنائیں، راستے بنائے، اور اسی طرح کھیتی، اس کا انتظام، اور یہ پانی کے سلسلے، قلعے بنائے اور ایسی چیزیں، یعنی انہوں نے اپنی کثرت اور قوت سے فائدہ اٹھا کر تو اس طرح زمین کو آباد کیا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن جب بنیادی اخلاقیات ان کے اندر نہیں تھی تو یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارا کچھ، یہ قوت، کثرت اور یہ زمین میں جو کام کرنا ہے ان کے کسی بھی کام نہ آیا۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس رسول پیغام لے کر اور کھلی نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو وہ جو ان کے خیال میں تھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اس پر اترانے لگے، فخر کرنے لگے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا باسنا، پس جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قالو، اب وہ کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ، اب ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ان سب ہستیوں کا انکار کرتے ہیں جو ہم اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ فلم یک ینفعوا ایمانہم، مگر اب جو ہے ان کا ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لما رأوا باسنا، عذاب کو دیکھ کر، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی اللہ کی سنت ہے جو پہلے جو موجود رہیں اقوام ان کے بارے میں رہی ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور مگر کافر جو تھے وہ خسارے میں ہی رہ گئے، یعنی اللہ کسی کو بھی وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا جو سلسلہ ہے اپنے انبیاء کو بھیجنا، رسولوں کو بھیجنا، اور پھر وحی کو بھیجنا کہ تاکہ لوگ اپنے معاملات درست کر لیں، معاشرتی معاملات بھی، اخلاقی معاملات بھی، اور خاص طور پر جو شرک سے متعلقہ ہیں کہ کسی اور ہستی کو نہ پکاریں۔ مگر جب لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور اتراتے ہیں اپنی قوت پر، طاقت پہ، اور چونکہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی دیکھا نہیں سلسلہ عذاب کا، اس لیے اللہ نے کہا ذرا پچھلی اقوام کا حال پڑھ لو، ان کی جگہوں سے ہو آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ کس طرح سے وہ بھی تم سے کہیں زیادہ قوت میں تھے
مگر جب انہوں نے یہ بنیادی اخلاقیات اور شرک اس کو روا رکھا تو اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے، اور یہ جو پلٹنا ہے وہ عذاب سے پہلے پہلے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب عذاب آ گیا تو پھر کہنا شروع کر دیں جی اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ ایک کو ہی پکارتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ لیکن اللہ کا چونکہ اصول ہے کہ اب تو وقت گزر گیا ہے، جو مفاہمت کا، جو پلٹنے کا، توبہ کا، تو جب وقت گزر جائے تو اس وقت کسی قسم کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ یہی ہم نے پڑھا ہے فرعون کے بارے میں بھی۔ تو یہ سورہ کا اختتام ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بیان کر کے، واضح نشانیاں بیان کر کے یہ بتلایا ہے کہ وہی ایک ہستی ہے جو سارا نظام کائنات چلا رہی ہے، اس کے ساتھ میں کسی بھی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ جو آپس کے آپ کے معاملات ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، دکھ درد ہیں، ان کے اندر کسی بھی اور ہستی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ ہاں صرف ایک اللہ ہے جو واحد ہے، حاضر ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور یہ اس کا اعلان ہے کہ آپ مجھے پکاریں، میں آپ کی دعا قبول کرتا ہوں، تو اس کو ہی پکارنا جائز ہے۔ اور شرک ایک اتنا بڑا ظلم ہے جس کے بارے میں اللہ نے پورے قرآن میں اور کئی جگہ پر یہ وعید بیان کی ہے کہ اللہ ہر طرح کا گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک کرنے والوں کا اللہ نے جنت میں داخلہ حرام ٹھہرایا ہے۔ تو اس لیے اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اس صورت میں یہ ہر طرح کی نشانیاں، زمین و آسمان کی تخلیق، کھیتی کا اگنا، باغات کا پھل دینا، اور خود ہماری اپنی ذات کی پیدائش، اس کی تخلیق، بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہونا، اور پھر اس کو صورت اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اچھی صورتیں عطا کی ہیں، تو یہ اس کے لیے پھر رزق کا انتظام کرنا، اور پھر جیسے جیسے آپ معاشرے میں چلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں ہمیں عطا کرتے جاتے ہیں، تو اور کوئی ہستی یہ کر نہیں سکتی۔ اور پھر انسان کچھ وقت میں پیدا ہوئے اور کچھ وقت میں دنیا سے چلے گئے، تو یہ اس لیے انسان کبھی بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سارا نظام چلا رہی ہے، اور آخر میں یہ جانا اس کے پاس ہے، اس نے سب کا حساب کر دینا ہے، جس کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اللہ نے حساب کر دینا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی اور ہستی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو یہ قرآن ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ اللہ نے کہا کہ اس میں ہدایت ہے، جیسے جیسے آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو آپ اس کے مطابق عمل کریں گے، تو آپ کے عقیدے کی اصلاح ہوتی جائے گی، اور اس کے فوائد آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اس کے لیے اچھا اجر عطا کرے گا۔ تو یہ قرآن اس لیے سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہماری یہ اور زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کی تعلیمات لوگوں پر عام ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔